رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مقدس گھرانہ قرآن کے اعتبار سے بیٹوں میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، حضور کے گھر والوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت زیادہ طور پر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ؟ یہی پنجتین پاک کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے اہل بیت کا لفظ زیادہ استعمال اور زیادہ مشہور و معروف ہوا۔ کچھ فضیلتیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے متعلق فرمائی۔ سیدہ زہرا کے متعلق تو میں نے عرض کیا، میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، فمن احبہا فقد احبنی، جس نے اس سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، فمن ابغضہا فقد ابغضنی، جس نے اس سے نفرت کی فاطمہ سے گویا کہ اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے۔ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی فضیلتیں جو احادیث کریمہ سے ثابت ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس لفظ میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جوانوں کے ہی سردار ہوں گے، بوڑھوں کے نہیں، بچوں کے نہیں، بوڑھوں کے اور بچوں کے سردار نہیں، صرف جوانوں کے سردار ہوں گے۔ لوگ یہاں دھوکہ نہ کھائیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جنت میں نہ کوئی بچہ جائے گا نہ بوڑھا جائے گا، جو بھی داخل ہوگا وہ جوان ہو کے جائے گا۔ بوڑھا نہیں جائے گا کا مطلب یہ بوڑھے نہیں جائیں گے، نہیں، یہ جائیں گے لیکن جوان ہو کر جائیں گے انشاءاللہ۔ جس کو بھی رب تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا، چاہے وہ 100 سال کی عمر میں وفات پایا ہو، لیکن جنت میں جانے کے وقت ان کی عمر اکثر بزرگوں نے فرمایا ہے 33 سال کے قریب کی ہوگی۔ یعنی دنیا میں تم خواہش کرتے رہ جاؤ، کبھی بڑھاپے سے جوانی نہیں آئے گی، لیکن جنتی کو مولا تعالی مفت میں جوانی عطا کرے گا۔ اور اس اعتبار سے بچے بھی جوان ہو جائیں گے، بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے، تو جنت میں جانے والے سب کون رہیں گے؟ سارے جوان جنتی، سارے جنتی جوان ہی ہوں گے۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل جنتیوں کے سردار ہیں، کل جنتیوں کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہما ریحانتی فی الجنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ حسن اور حسین میرے لیے جنت کے 2 پھول ہیں۔ اکثر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں سونگھا کرتے تھے، کبھی ان کی گردن کے پاس، کبھی ان کے رخساروں پر، کبھی پیشانی پر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبھائے مبارک رکھتے تھے۔ بوسہ دینا تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ بچوں کو چومنا، بوسہ دینا تو ہم دیکھتے ہیں، آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں شہزادے جنت کے پھول ہیں، جنت کی خوشبو ان کے اندر سے آتی ہے۔ ان حسین شہزادوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اس طرح سے صحابہ میں بیان کرتے رہے کہ اکثر صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے، ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور پورا بہت ہی کھلا قسم کا جبہ پہنے ہوئے ہیں یا اوپر چادر ڈالے ہوئے ہیں، اور جسم کے اندر بہت موٹی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ ٹھنڈیوں کے دن تھے، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز آپ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ جب ہٹایا تو دونوں شہزادے اندر تھے، ہمیشہ سینے سے لگا کر کے رکھا۔ مشکات نبوت ہے وہ سینہ رسول پاک کا، جہاں اللہ کا کلام اترا کرتا تھا، اس قلب رسول سے کبھی حسن کان لگائے ہوتے، کبھی حسین کان لگائے ہوتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی دیر تک اپنی زبان مبارکہ ان شہزادوں کے منہ میں رکھتے تھے۔ اکثر حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھوک کی شدت ہمارے گھر میں ہوتی، فاقہ ہوتا
تو میں دونوں شہزادوں کو لے کر کے حضور کے گود میں دے آتی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کے منہ میں اپنی زبان رکھتے، پھر بچے رونا بھی بند کرتے، کبھی کوئی چیز کھانے کی یا پینے کی طلب نہ کرتے۔ کیسے طلب کریں گے؟ ساری دنیا کا خزانہ جو وہ اپنے لبوں سے چوس رہے ہوں۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نسبتیں حاصل ہوئیں، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کسی کو ایسی نسبتیں حاصل نہیں ہوئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے جس طرح سے حسن و حسین کو نسبتیں حاصل ہیں، ماں کے متعلق میرے آقا نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ باپ کے لیے کہا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے۔ باپ جب پوری کائنات کا مولا، ماں پورے جنتی عورتوں کی سردار، اور خود ان کو اللہ کے حبیب نے جنتی جوانوں کا سردار کہا۔ نانا سید الانبیاء ہیں، کون سی فضیلت ان کی زندگی میں نہیں ہے، کون سی نسبت نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر ان کو نسبتیں اور کیا چاہیے؟ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں حسن و حسین کو کندھوں پر بٹھائے تشریف لے جا رہے تھے، دونوں کندھے پر سوار تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو مسکرائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش نبوت پر یہ شہزادے سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پکار کر کے کہا اے شہزادو، کتنی اچھی سواری تم نے پائی ہے، کتنی اچھی سواری پائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مڑ کر کے ان سے کہا اے لوگوں، صرف سواری کو دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو کہو کہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف کے ساتھ اپنے شہزادوں کی تعریف کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے بے قرار بھی ہوا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ سیدہ زہرا فرماتی ہیں ایک مرتبہ حسن و حسین گم ہو گئے، مل ہی نہیں رہے تھے، میں گھبرائی ہوئی تھی، پریشان تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آئی، کہا کہ حسن و حسین صبح سے نہیں نظر آ رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اطمینان کا اظہار کیا، کہا کہ میرے ان دو بچوں کو ابھی کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ گزن نہیں پہنچائے گا۔ خود اٹھے اور چلتے ہوئے ایک مدینہ طیبہ کے قریب درخت کے پاس گئے تو فرماتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دونوں بچے آرام سے سوئے ہوئے ہیں اور دو فرشتے ان پر پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ بچپن سے فرشتوں کی چھاؤں میں سونے والے ہیں، جن کے گھر میں جبرائیل بے اجازت نہ آئیں، ان کی نسبتوں کو، ان کی سعادتوں کو، ان کی فضیلتوں کو بھلا دنیا میں کون بیان کر سکے گا؟ کس زبان سے ہو بیان مدح خانے اہل بیت؟ میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان شہزادوں کی فضیلت اس سے اندازہ کریں آپ۔ ایک مرتبہ حسن و حسین دونوں گھر میں ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کو کھلاتے بھی تھے اکثر، یہاں تک کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں نمازوں کے اوقات میں بھی حسن و حسین کو اپنے مصلی کے قریب بٹھایا کرتے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے، دونوں شہزادے ایک ایک پاؤں پکڑ کر کے بیٹھے ہوتے تھے۔ حضور کے خطبہ دینے کے وقت دونوں شہزادے حضور کے قدموں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے تھے ممبر پر۔ ایک مرتبہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی عمر ہے، ان کی عمر 2.5 سال 3 سال کے قریب ہوگی، دونوں کھیل رہے ہیں گھر میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا چلو آج ہم تمہاری کشتی کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، کون کس کو گراتا ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی کشتی لگائی گئی۔ امام حسن مجتبی عمر میں بڑے ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کشتی ان کو لڑا رہے تھے تو امام حسن کی سائیڈ لے رہے تھے، امام حسن کی سائیڈ، وہ بڑے ہیں اور کہہ رہے تھے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو ادھر سے پکڑو۔ یہ باتیں دیکھ کر کے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب آئی، کہا ابا جان یہ کیسا معاملہ ہے، آپ بڑے کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسین چھوٹے ہیں عمر میں، عموماً لوگ چھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں، گھر میں کھلاتے بھی ہیں تو چھوٹوں کی طرف اور ان کے سائیڈ میں بات کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ سے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی، میں ادھر سے حسن کی سپورٹنگ کر رہا ہوں اگرچہ، لیکن ادھر حسین کو جبرائیل تھامے ہوئے ہیں، ادھر جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسین ادھر پکڑو ادھر پکڑو۔ وہ گھرانہ کیسا ہوگا جہاں سید الانبیاء ایک شہزادے کو تھامے اور سید الملائکہ دوسرے شہزادے کو تھامے؟
دنیا نے ایسا کوئی گھر دیکھا ہوگا آج تک؟ دنیا نے آج تک ایسا کوئی گھرانہ دیکھا ہو؟ اور ان دونوں شہزادوں کی دل آزاری مولا کو بھی پسند نہیں تھی۔ رب ذوالجلال ان دونوں شہزادوں کی دل آزاری کو پسند نہیں فرمایا۔